کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے غزہ میں جنگ بندی کے لیے امریکہ نے سلامتی کونسل میں قرارداد جمع کرا دی ہے، لیکن میری نظر میں یہ جنگ نہیں تھی۔ جب جنگ بندی کے آپ اقدامات کر رہے ہیں تو جنگ کے تو کچھ اصول ہوتے ہیں جہاں خواتین کا خیال رکھا جاتا ہے، بچوں کا لحاظ کیا جاتا ہے، لیکن یہاں ایسا کچھ نہیں ہوا۔ سلمان صاحب، یہ تو بربریت، سفاکت، ظلم کے انتہا تھی۔ 30,000 فلسطینیوں کی شہادت کے بعد اب یاد آیا کہ ہم نے جنگ بندی کرنی ہے۔ کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، آپ نے جب یہ کہا کہ سلامتی کونسل میں امریکہ کی ریزولیشن، تو اس سے پہلے جب غزہ کے حوالے سے ریزولیشنز وہاں پر پاس ہوتی رہی، انہیں مسترد کون کرتا رہا؟ یہ امریکہ۔ اگر اسرائیل کو امریکہ کی پشت پناہی حاصل نہ ہوتی یا مغربی ممالک کی، کیا یہ سیکرٹری آف اسٹیٹ جب گئے تھے وہاں پر اسرائیل میں، کیا کہا تھا کہ اسرائیل کی جنگ ہماری جنگ ہے؟ تو بات یہ کہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ مغربی ممالک اب اس مرحلے پہ سرگرم ہوئے ہیں غزہ میں جنگ بندی کے لیے۔ عالم اسلام یہ خواب خرگوش میں کیوں پڑا رہا ہے؟ مسئلہ ان کا نہیں تھا، مسئلہ تو ہمارا تھا۔ امریکی وزیر خارجہ کی ملاقاتیں ہوئی ہیں مصر میں، اردن، قطر، وزیر خارجہ کی ملاقاتیں ہوئی ہیں تیس نیس کرنے کے بعد، کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہی امریکی وزیر خارجہ وہاں پر اسرائیل میں موجود تھا، اور انہوں نے کون سی ممکنہ مدد تھی جو اسرائیل کو فراہم نہیں کی فلسطین کے خلاف۔ تو بات یہ کہ بدلتا ہے آسمان رنگ کیسے کیسے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جن لوگوں کا معاملہ تھا وہ تو عالم اسلام کا معاملہ تھا، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے تو نگران حکومت تھی۔ آپ کو یاد ہے میں اس وقت کہتا تھا کہ نگران پرائم منسٹر کو نہ باہر سے کوئی فون آتا تھا نہ یہاں سے۔ اس وقت پاکستان کی ایک الیکٹڈ لیڈرشپ موجود ہے، اور شہباز شریف صاحب بڑے ٹچی ہے اس معاملے پہ، تو انہیں چاہیے کہ بیرونی محاذ پر قرضوں کی بجائے ذرا غزہ والے ایشو پہ بھی سرگرم ہو۔ غزہ کا ایشو ہمارا ایشو ہے، وہاں پر وہ جو سسکتے بلکتے بچوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، آپ نے کہا 30,000 نہیں 40,000 ہے فگر، جو اس وقت تک فگر ہے وہ 40,000 کی، اور ابھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ اور یہ جو قرارداد ویٹو کی ہے چین نے اور روس نے، یہ مجھے نہیں سمجھ آئی۔ اس پر ہم ڈاکٹر صاحب سے جان لیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، سلامتی کونسل کے 15 میں سے 11 اراکین نے حمایت کیا، جبکہ روس، چین اور الجزائر نے اس کی مخالفت کی ہے۔ اس کی کیا وجہ بنی؟ دیکھیے، بنیادی طور پر امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ ٹیمپریری سیز فائر میں انٹرسٹڈ ہیں، تاکہ ان کے جو بندے پکڑے ہوئے ہیں یرغمالی واپس مل جائیں۔ ایک بار یرغمالی واپس مل جائے تو پھر اس کے بعد دوبارہ جنگ شروع ہو جائے گی۔ تو اس کی وجہ سے یہ بات یہ ہے، چین چاہتا ہے، روس بھی چاہتا ہے کہ کمپلیٹ سیز فائر ہو، یعنی بس ختم، اس کے بعد گفت و شنید ہو، کیونکہ پرابلم آپ کی صرف یہی نہیں ہے کہ وہ جو ہے حماس کو ختم کرنے کی بات کرتا ہے اسرائیل، جو کہ کامیاب نہیں ہوگا، لیکن اب اسرائیل مکمل طور پر غزہ کو خالی بھی نہیں کرے گا۔ وہ کم از کم ناردرن ایریاز کے اندر اپنی پریزنس کو، وہ کہہ رہے رفح کا کنٹرول ہم حاصل کر کے رہیں گے، چاہے امریکہ بھی ہم پہ دباؤ ڈالتا رہے۔ بات یہ ہے، امریکہ کو دباؤ ڈالنے کی ضرورت نہیں، امریکہ تو ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ جو دباؤ ڈالنے کی ضرورت ہے وہ اسلامک کنٹریز کو، خاص کر جو عرب کنٹریز، جو پیسے والے کنٹریز ہیں، تیل دولت سے مالا مال ہیں، ان کے لیے یہ باعث افسوس ہے کہ وہ اپنے بیٹھے تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ بھئی اگر فارن منسٹر امریکہ کا آتا ہے تو اس سے آپ کہو کہ اب سیز فائر کرواؤ، ورنہ ہم آپ سے انٹریکشن نہیں کریں گے۔ میرے نزدیک اسلامی ملکوں کو، خاص کر عرب ملکوں کو، اپنے ڈپلومیٹک ریلیشن ڈاؤن گریڈ کر لینے چاہیے، ختم نہیں کرنے چاہیے۔